ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں, گفتگو جاری ہے. مجھے کہنے دیجئے کہ اسلام نے خواتین کی حفاظت کے لیے ہی پردے کا حکم دیا ہے, اور سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, جس کا میں ترجمہ آپ کو بتاتا چلوں. کہا گیا ہے کہ اے نبی, اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں. یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ آیت اس لیے میں نے ترجمے کے ساتھ ابھی یہاں پہ پڑھی کہ بریک میں جو گفتگو ہو رہی تھی, ہم یہاں سے تو آن ایئر بریک پہ چلے گئے تھے, لیکن گفتگو کا سلسلہ تھم نہیں رہا. ہم اپنی بہنوں, بیٹیوں, بچوں, عورتوں کا جب ذکر کرتے ہیں, اسلام کے حقوق کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں, آزادی کا ذکر کرتے ہیں, اور سو کالڈ آزادی کا ذکر کرتے ہیں, تو یہ گفتگو بہت دور تک جاتی ہے. پیغام ٹیلی ویژن کا یہ پروگرام کم پڑتا, یہ وقت کم پڑتا نظر آتا ہے, لیکن ہم میسج پہنچائیں گے. اچھا, اس پہ مجھے مزید بھی بات کرنی ہے. ایک لائیو کالر ہیں, پہلے ان کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہیں, کہاں سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, میں یاسمین اجمل بول رہی ہوں ڈیفینس سے. جی یاسمین صاحبہ, بہت شکریہ کال کرنے کا, فرمائیے. جی میں نے آج میم سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے کہ باقی جو اسلام ہے نا اور دین ہے, یہ عورت کو آزاد کر دیتا ہے. جی میں نے الحمدللہ جب سے یہ جوائن کیا کورس ہے ملکتاب کا, میں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ بہت آزاد فیل کرتی ہوں. مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے. الحمدللہ میں جو ساری باتیں ہیں وہ اپنے بچوں تک پہنچا رہی ہوں, جو میں سنتی ہوں, اور ان پہ بھی میں اس کا بڑا گہرا اثر دیکھ رہی ہوں. تو اسلام جو ہے نا وہ ہمیشہ سے ہی عورت اور مرد ہر کسی کو ذہنی طور پہ بھی آزاد کرتا ہے اور ہر فکری معاشی طور پہ بھی آزاد کرتا ہے. اگر ہم تھوڑا بہت اس پہ عمل کر سکیں یا کریں تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے واقعی آزادی. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بڑا خوبصورت میسج آپ نے دیا, آپ کے کال کرنے کا شکریہ. اس گفتگو کے ساتھ ہی میں یہ بھی گفتگو کرنا چاہوں گا میم, وہ واقعہ آپ کو یاد ہے, ایک اسکول کا واقعہ ہے جس میں جیسے میم سے ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے ٹرانسجینڈر کے حوالے سے. ایک صاحب جو مینجمنٹ میں تھے, کچھ دن پہلے تک مرد بن کے آتے, ٹیچر. ہمارے لاہور کا بڑا ایلیٹ اسکول ہے جی, اور وہاں پر ایک بچی ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, پچھلے رمضان کی بات ہے, کیوں کہتی ہے کہ ہم بہت پریشان ہیں کہ ایک سر جو ہمارے پچھلے ہفتے تک, کچھ دن پہلے تک ہمارے اسکول میں میل ڈکلیئرڈ تھے اور وہ میل ڈریس میں بھی آتے تھے, اب انہوں نے 2 ٹیچرز ایسے ہیں جنہوں نے گھگھرے پہننا شروع کر دی ہیں. تو ٹھیک ہے وہ گھگھرے پہنتے ہیں, ہمیں اس پہ بھی حیرت ہوتی ہے, لیکن ایونچولی انہوں نے فیمیل واش روم میں آنا شروع کر دیا ہے. تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ بائی جینڈر میل ہیں, اور انہوں نے کیونکہ وہ ٹرانسجینڈر, انہوں نے اپنی جینڈر اپنی چوائس سے چینج کر لیا, اب وہ فیمیل ہو گئے ہیں, تو وہ ہمارے فیمیل واش روم میں بھی آتے ہیں. تو اس سے ہمیں بہت سخت پریشانی ہے, اور یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہماری اس رائٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے. ہم اسکول پرنسپل, اسکول ایڈمنسٹریشن کے پاس بارہا جا چکے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کس طرح فیمنسٹ ہیں کہ آپ ایک دوسرے کی رائٹ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں, بجائے ان کے کہ ان بچوں کی بات سنی جائے, وہاں پر ان کو سنب کیا جا رہا ہے. اب وہ اس بات پہ پریشان ہے کہ ہمیں اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے. اور یہ جگہ جگہ یہ جو ٹرانسجینڈر ہے, یہ جس کو ہم بغیر سمجھے ایکسیپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس کے اوپر بات نہیں کر رہا, اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہا. ایک خاتون سے ملاقات ہوئی ہالینڈ کی, انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر 4-5 جینڈرز ہونے پہ پریشان ہیں, ہمارے وہاں پر ہمیں ہر کچھ عرصے کے بعد اسکول سے پراپر مینولز آتے ہیں جو ہم نے ریڈ کرنے ہوتے ہیں, اور اپنے بچوں کو ان کے اوپر ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. تو ہمارے وہاں پر تو 3700 جینڈرز اناؤنسڈ ہے. تو ہمارے لیے بہت شاکنگ تھا یہ سننا, 3700 جینڈرز. اس میں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک ڈاگ کی طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور یو فیل لائک تو آپ ایک ڈاگ ہو سکتے ہیں. اگر آپ ایک پینسل کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ ایک پینسل ہو سکتے ہیں. یعنی یہ جو طوفان ہے یہ رکنے والا نہیں ہے کہیں. ہم جب ملٹی کلچر سوسائٹیز میں موو کرتے ہیں, ان کو اسٹڈی کرتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے تعلیم ہی وہ چیز, ہم بار بار بات کرتے ہیں ایجوکیشن, تعلیم ہی وہ چیز ہے جہاں سے آپ کا مائنڈ میک یا بریک کیا جاتا ہے. جب آپ رائٹ ایجوکیشن دیں گے مائنڈ میک اپ ہوگا, جب آپ رانگ انفارمیشن دیں گے مائنڈ بریک اپ ہوگا.
تو یہ جو الہادی پھندے ہیں یہ جس میں ہمیں ایک کے بعد دوسری چیز، ہم اسلام ویمن امپاورمنٹ کے خلاف نہیں ہے. اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، وہ ہمیں پوری گائیڈ لائن دیتا ہے. وی جسٹ نیڈ ٹو اسٹڈی، اور ہمیں اپنے رائٹس اس طرح سے ڈیمانڈ کرنے ہیں. ہم بالکل کہتے ہیں ویمن ہراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے، ہم بالکل کہتے ہیں کہ آپ بلا وجہ عورت کو زود و کوب کا شکار نہ کریں. اس سے یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اب آپ کے ان پھندوں میں آئے گی جس میں آپ نے اس کو پھنسا کے رکھا ہے. مردوں سے ہراسٹ کرنا، اس سے بچنے کے لیے تو قانون سازی ہو، لیکن ٹرانسجینڈر سے ہراسٹ کرنے کا سلسلہ ہمارے اسکولوں میں جاری ہو جائے. یہ ایک اور ایگزامپل ہے جو سامنے آ رہی ہے، اور اس سلوگن کے نیچے بہت ساری ایسی چیزیں بھی اور بھی سامنے آئیں گی. ابھی تو یہ ہم پروگرام سے بھی اس طرح کے بچوں کو لانے کے لیے تیار ہیں کہ جو اس وقت اسکولز کے اندر بیٹھ کے یہ چیلنجز بیئر کر رہے ہیں، اور وہ اپنی زبانی سنائیں گے، کیونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے فطرت پہ پیدا کیا. جب وہ فطرت سے آپ اس کو ڈیویٹ کرائیں گے تو وہ چیخے گا، وہ چلائے گا، وہ جس طرح مرضی آپ اس کو بے راہ رو کرنے کی کوشش کریں، لیکن ایسی سولز ہیں جو پھر یہ برداشت نہیں کرتی. ٹھیک ہے، اسلام نے عورت کے حقوق اور ذمہ داریوں کے حوالے سے میں جو رہنمائی فرمائی ہے اور کس قدر یہ قابل تحفظ ہے، اس حوالے سے میں اب چونکہ اپنے پروگرام کو ختم کرنے کے قریب ہیں ہم، تو میں چاہوں گا کہ اپنی تینوں معزز مہمانوں سے ہم گاہے بگاہے تھوڑے تھوڑے الفاظ میں میسج لے لیں، پیغام لے لیں. پھر مجھے پروگرام کو اینڈنگ کی طرف لے کے جانا. میم میں چاہوں گا کہ چند الفاظ دیجئے اور پھر اس طرح سے میں آگے بڑھوں گا. آج ہم یہاں بھی بات کرتے رہے، اور جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہنمائی انسان کو ملی ہے، ایک واضح زمین پر زندگی کا پلان دیا گیا، اور اس میں پورے رائٹس اور پوری ڈیوٹیز واضح کر دی گئیں، اصول ضابطے مقرر کر دیے گئے، اور اس کے مطابق معاشرے کی اور زمین پر زندگی کی اصلاح کے لیے پورا ایک کوڈ آف کنڈکٹ دیا گیا الحمدللہ، جس میں ہر ایک کو اس کی پوٹینشل کے مطابق ڈیوٹیز دی گئیں، رسپانسبلٹیز دی گئیں، اور اس کے مطابق اسے رائٹس دیے گئے. تو اسلام نے پورے حقوق دیے ہیں، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان حقوق کو پامال کرنے کے لیے آپ اس پر ایک تلوار، ایک چھری چلا دیں، میرا جسم میری مرضی کی، تو میں صرف اتنی چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی. آسمانوں پر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو اس موقع پر ابلیس نے یہ کہا تھا میرا جسم میری مرضی. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ ما منعک اللہ تسجد، تجھے کس نے روکا تھا کہ تو سجدہ نہ کرے، تو اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. انا پرستی، خود پرستی، خود غرضی، خود فریبی ہے. میرا جسم میرا نہیں ہے. جس وقت اس سے روح نکل جاتی ہے تو کس کا جسم کس کی مرضی، جس کی تخلیق اس کی مرضی. ٹھیک میم پلیز چھوٹے ورڈز چاہیے مجھے، ٹائم کم ہے پلیز. بس میں یہی کہتی ہوں کہ ہم اللہ رب العزت کی تقسیم پہ الحمدللہ خوش ہیں، بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. ڈیفینیٹلی پلیز میم. میں بھی استاذہ کی بات سے ایگری کروں گی کہ جب ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کے اوپر کام کریں گے، اپنے لاگ جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس کے اوپر کام کریں گے، تو انشاءاللہ چینج پھر آئے گا انشاءاللہ. ڈیفینیٹلی انشاءاللہ تعالیٰ. لیں جی، یہاں پہ بلیسڈ فرائیڈے کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پچھلے جو پروگرام کی سیریز چلی مجھے لگتا ہے وہ آج اکٹھی ہوتی یہاں نظر آتی ہے، اور میں اپنے تینوں معزز مہمانوں کا یہاں پہ شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک نظم کے ساتھ کلوزنگ بھی دے دوں گا. بہت شکریہ ادا کروں گا صبا بٹ صاحبہ، آئی ایم امپاورڈ CEO مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے آپ تشریف لائیں، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. فائزہ خان صاحبہ، ڈائریکٹر النور ویلفیئر فاؤنڈیشن، میم آپ آئیں، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ موجود رہیں میم نگہت ہاشمی صاحبہ، چیئرپرسن النور انٹرنیشنل. ہمیں آپ سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے میم، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. لے جی چلتے چلتے یہ سن لیجئے، پھر پروگرام کو اینڈ بھی کرتے ہیں. سنو بنت حوا، میں آدم کا بیٹا ہوں، آؤ تسلی سے نمٹائیں جھگڑا. یہ حوا کی عزت کا حوا بنا کر رکھ دیا گیا ہے، مجھے تم سے ناحق لڑایا گیا ہے. میں آدم کا بیٹا ہوں اور جانتا ہوں کہ مرد اور عورت ہی فطرت کی گاڑی کے پہیے ہیں دو، اور دونوں ہی لازم ہیں، دونوں ہی ضروری ہیں. نہ ہو ایک بھی تو کہانی ادھوری ہے. مجھے یہ خبر ہے کہ مرد اور عورت محبت کے سکے کے دو رخ ہیں، اور دونوں رخ ہی ضروری ہیں.
نہ ہو ایک بھی تو کہانی ادھوری ہے، تم اور میں بہت دیر سے ہم سفر ہیں، تم اور میں اکٹھے ہی جنت کے گھر سے نکالے گئے تھے اور اس خاکداں میں اچھالے گئے تھے۔ سنو بنت حوا، بہن بھی ہو، بیٹی بھی ہو، ماں بھی ہو تم، میرے سارے دردوں کا درما بھی ہو تم، مگر یہ بھی سچ ہے تمہارے لیے میں شریک حیات و شریک سفر ہوں، شریک غم جاں، شریک شب غم، شریک سحر ہوں۔ تمہارا ہر ایک اشک ہے میرا آنسو، تمہاری ہنسی میری اپنی ہنسی ہے۔ چلو آؤ صلح کر لیں، چلو اپنے بچوں کی آئندہ نسلوں کی خاطر، محبت کی آئندہ فصلوں کی خاطر جھگڑا کریں ختم اور صلح کر لیں۔ چلیں آج شانہ بشانہ نئی زندگی کے نئے مارچ میں ہم، کہ جس میں چلے گی برابر برابر تمہاری بھی مرضی ہماری بھی مرضی۔ اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔